ویلکم بیک. اور اس وقت ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں آپ کو ان سے مل کے نہایت خوشی ہوگی, محظوظ ہوں گے آپ ان کی گفتگو سے. ہمارے ساتھ جو خاتون موجود ہیں آج ہماری مہمان, نگار نظر صاحبہ, وہ پاکستان کی فرسٹ فیمیل کارٹونسٹ ہیں اور سی ای او ہیں گوگی اسٹوڈیوز کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. لیکن یہاں پر آپ کا انٹروڈکشن مکمل نہیں ہوا. انٹروڈکشن تو خیر خاصا طویل ہے, لیکن میں چند چیزیں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. سب سے پہلے تو دس از پرائڈ فار ایوری پاکستانی کے انٹرنیشنل جرنل آف کامک آرٹ, جس میں آج تک کسی پاکستانی کا ذکر نہیں ہوا ہے. اس میں باقاعدہ آپ کی تحریر جو آپ کے بارے میں لکھا گیا ہے, اور اس میں نے چند لائنیں جب اوپر کی پڑھیں تو اس میں یہ لکھا تھا کہ شاید مسلم عورت کو اس طرح سے نہیں سمجھا جاتا کہ اس میں کوئی سینس آف ہیومر بھی ہوگا, اور سینس آف ہیومر بھی ایسا کہ جو اپنے ساتھ ایک میسج کو اٹیچ کر سکے. سو آپ کے حوالے سے یہ اس میں لکھا گیا. 2014 کی غالباً بات ہے جب 100 انفلوئنشیل ویمن بی بی سی نے ایک لسٹ پرنٹ کی تھی, اینڈ یو ور ون آف دیم. سو یو ہیو گیون پاکستان سو مچ آف ریکگنیشن, اینڈ اف آئی کریکٹ مائی سیلف اینڈ بیکم مور پرٹیکولر, you have given recognition to Pakistani women. So, اور اس کے لیے آپ نے کام بھی کیا, گرل چائلڈ کے لیے آپ نے کام کیا, آپ ابھی بھی کر رہی ہیں, ویمن امپاورمنٹ پہ کام کر رہی ہیں. انوائرمنٹ ایسا سبجیکٹ ہے جو آپ کے دل سے قریب ہے, اور آج کل جو ایک مہم چلا رہی ہیں وہ مہم ہر پاکستانی کے دل سے قریب ہے, میجورٹی اور ینگر جنریشن کے دل سے قریب ہے. وہ آپ خود بتائیں گی. مگر اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں, ہم ہمیشہ شکایت کرتے ہیں کہ اردو میں ہمارے پاس بچوں کو سکھانے کے لیے کتابیں موجود نہیں ہیں. کتابیں موجود ہیں, یہ رہی, یہ دیکھیے ان کی, اس میں یہ کارٹونز اور اس میں میسیج, اس میں رائٹنگ آپ کی ہے. آپ کی مختلف کتابیں شائع ہو چکی ہیں, اور یہ بچوں کے لیے, یا ویسے جب ہم کہتے ہیں لیجر ریڈنگ ہوتی ہے جس میں میسیج بھی ہو, تو وہ موجود ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سے, گوگی ان کا مین کیریکٹر تھا, مگر اس کے علاوہ بھی بہت سے کیریکٹرز ہیں ان کے گوگی اسٹوڈیوز میں. سو اس کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو پتہ چلے گا. اس کے علاوہ بھی بہت ساری اچیومنٹس ہیں, بٹ آئی تھنک میں ہی بات کرتی رہوں گی ورنہ. تو اٹس اے پلیزر ٹو سی یو. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. اور ماشاء اللہ آپ بہت اسٹائلش اور بہت زبردست لگ رہی ہیں. شکریہ. سو ہمیں بتائیے, یہ جو اب آپ کا, پہلے تو اس کے بارے میں بتائیے, انٹرنیشنل جرنل آف کامک آرٹ, وہ تو میں نے اپنی زبانی بتایا, مگر آپ کی جو اس کے حوالے سے ایکسپیرینس ہے وہ بتائیے. جی, اس کے ایڈیٹر ہیں ڈاکٹر جان لینٹ. جی. اور یہ 25 سال سے شائع ہو رہا ہے, امریکہ سے شائع ہوتا ہے. جی. دنیا بھر کے جو کارٹونسٹ اور کریٹیو آرٹسٹ ہیں, خاص طور سے کامک آرٹ کے حوالے سے, ان کو فیچر کیا گیا. جب ڈاکٹر جان لینٹ مجھے ملے کافی عرصہ پہلے نیپال میں, تو انہوں نے کہا کہ آپ سیریسلی کارٹونز بناتی ہیں؟ میں نے کہا یس, آئی ڈرا فنی پکچرز سیریسلی. تو اب وہ وقت گزرتا گیا, پھر کافی عرصے بعد انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں وہ ایک پاکستانی کارٹونسٹ ملی تھی, اب وہ کر کیا رہی ہیں, کچھ کر بھی رہی ہیں یا نہیں. تو اتفاق سے انہوں نے مجھے 1-2 لائنیں لکھی کہ تم کہاں ہو. تو میں نے کہا پاکستان میں, اور بہت بزی ہوں. اور پھر میں نے ان کو بتایا کہ میں نے کیا 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 جب سے ان سے ملاقات ہوئی تھی. بہت ساری کتابیں نکالیں, کیمپینز کیے, ہم نے پروجیکٹس کیے, اور مختلف چیزوں پہ, انوائرمنٹ پہ خاص طور سے جو میں بہت زیادہ پسند بھی کرتی ہوں, اور اسی لیے میں آپ سے ذکر کر رہی تھی کہ میری تیسری کتاب انوائرمنٹ پہ کوئی 5-10 دن پہلے مجھے بتایا گیا کہ جی چھپ گئی ہے, لے لیں. اس کتاب کی جو کہانی ہے وہ یہ ہے کہ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے, اور ہم فرسٹ 10 ملکوں میں ہیں جو کہ اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں بہت بری طرح. حتیٰ کہ جو نارتھ میں ہمارے گلیشیئرز ہیں وہ پگھل رہے ہیں, اور جب وہ پگھلتے ہیں تو لیک آؤٹ برسٹ ہوتا ہے, اور لیک آؤٹ برسٹ ہوتا ہے آبادی, کھیتیاں, مویشی سب بہہ جاتے ہیں, اور کتنا نقصان ہوتا ہے فیملیز کی فیملیز. تو میں نے اس پہ جو کہانی بنائی سمجھانے کے لیے بچوں کو بھی بڑوں کو بھی کہ یہ گلیشیئر آؤٹ برسٹ کیا ہے. اٹس کالڈ گلوف, گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈنگ. تو وہ اب اس کا بھی حل نکالا ہے, اور ہمارے پاس ایسا ایکوپمنٹ آیا جس سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے کوشن کر دیا جاتا ہے کمیونٹیز کو کہ تیاری رکھو اپنی, اور لے کے کسی سیف جگہ چلے جاؤ. وہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی ہوئی ہیں. بہرحال یہ ایک پوری کہانی بنائی, اور رنگا رنگ ہے. میری ساری کتابیں کامک ہوتی ہیں, ساروں میں تصویریں ہوتی ہیں,
جی تو پھر وہ جو کہانی تھی اور وہ جو ہے ہم نے اس کو اینیمیٹ بھی کیا اینیمیشن، کیونکہ دیکھیے ہمارے ملک میں یہ بھی تو مسئلہ ہے نا کہ ہر کوئی تعلیم یافتہ نہیں ہے، کتاب نہیں پڑھ سکتا، چاہے وہ کامک ہی کیوں نہ ہو جس میں تحریر کم ہوتی ہے، تصویر زیادہ ہوتی ہے. لیکن تصویریں یاد رہتی ہیں. جی پڑھا لکھا ہو کہ کم پڑھا لکھا ہو، تصاویر ایک ایسی میرے خیال میں میڈیم آف کمیونیکیشن ہے جو ہر کسی کو یاد رہتا ہے. بالکل آپ نے ویسے کچھ ریڈ کیا ہو وہ نکل بھی جاتا ہے ذہن سے. بالکل. لیکن یہ تمام چیزیں اچھا آپ ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ آپ کے بارے میں کہ آپ انٹرمیڈیٹ تک بایو کی اسٹوڈنٹ تھیں. بالکل شاید گھر والے چاہتے ہوں گے کہ آپ ڈاکٹر بنے، نمبر اچھے آ جاتے تھے. پھر آپ نے کیا کیا؟ میں نے کیا نہیں، میں نے یہ کیا نا کہ مجھے ڈرائنگ کا اتنا شوق تھا کہ وہ جو کتابوں میں سائڈوں میں جگہ ہوتی ہے مارجن ذرا سفید سے، میں وہاں بیٹھ کے ڈرائنگ بنا رہی ہوتی تھی اور پڑھ رہی ہوتی تھی کیمسٹری اینڈ بایولوجی اینڈ آل دیٹ. تو وہ پھر ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ پاس تو ہو گئی، اسکالرشپ بھی ملا، سب کچھ ہوا، لیکن انٹرسٹ کہیں اور تھا، وہ تھا ڈرائنگ میں. تو آرٹ میں جانا تو مطلب اس وقت خاص طور پہ، اب تو پھر بھی ماں باپ ابھی بھی لیکن ٹینشن ماں باپ کو ہوتی ہے، تو اچھی اسٹوڈنٹ ہونا، بایو پڑھنا اور اس کے بعد آرٹ کی طرف آل ٹوگیدر چلے جانا، تو ان کو تو بڑا فیل ہوا ہوگا. ان کو یہ فیل ہوا، میں نے ان سے یہ صرف کہا کہ دیکھیے آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہو رہا ہے، اسکالرشپ مجھے مل رہا ہے، اور اگر میں ایک سال کے لیے، صرف ایک سال کے لیے مجھے اگر میں فائن آرٹس کر لوں، وہاں بھی آپ کا کوئی وہ بار نہیں ہوگا. اور میرے والدین اس وقت تک کراچی آ چکے تھے، والد ریٹائر ہو کے یہاں آ چکے تھے، سیٹل تھے. تو میں نے کہا صرف ایک سال دے دیں. تو انہوں نے کہا اچھا کر لو، اب کیا کریں، اتنے دور بیٹھے کرو جو کرنا ہے. تو میں نے پھر اس میں چلی گئی، میں فائن آرٹس میں. تو میں نے فائن آرٹس اور لٹریچر پڑھا، اور پھر ایک سال گزرا تھا، پھر دیٹس ہسٹری کہ وہ ایک سال تو گزر گیا. لیکن یہ پوائنٹ میں نے اس لیے بھی اجاگر کیا کہ آج بھی ماں باپ کو ٹینشن ہوتی ہے کہ آرٹس، اب آپ دیکھیے اگر شاید یہ کچھ اور فیلڈ آپٹ کرتی ہیں، اب اس میں کیا مارک اثر کرتی ہیں نہیں پتا، لیکن اب آرٹ میں رہتے ہوئے بھی انہوں نے پوری دنیا میں اپنا نام بنا لیا، پوری دنیا میں پاکستان کی پہچان کروائی اپنے طریقے سے. اور وہ ایک خدمت خلق بھی یہ کرتی رہی جس کا ان کو شوق ہے لکھنے کا اور پکچرز بنانے کا، بٹ ایک دوسرے طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک خدمت خلق ہے. اچھا آج کل یہ چیز جو آپ اب جس پہ کام کر رہی ہیں، یہ تو میرے خیال میں ہر دوسرا پاکستانی اس کے بارے میں سوچ رہا ہے، اور یہ ہے امیگریشن یا غیر پردیس جانا، وہاں کمانا، وہاں رہنا، جو پردیس کی اٹریکشنز ہیں ہمارے یہاں. تو اس پہ آپ کیا کام کر رہی ہیں؟ ہم اس پہ آگہی پھیلا رہے ہیں. جی ہم نوجوانوں کو خاص طور سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے جب پڑھ لیا یا گریجویٹ کر لیا یا پوسٹ گریجویشن کے لیے، خاص طور سے خواتین اگر فردر پڑھنے کے لیے، آگے پڑھنے کے لیے جا رہی ہیں، یا لڑکے آگے پڑھنا چاہتے ہیں، نوکریاں کرنا چاہتے ہیں، بہتر زندگی چاہتے ہیں، یا ایسا ماحول چاہتے ہیں جو کہ زیادہ کنڈیوسو ہو. آج کل نوجوان طبقہ کافی بددل ہوا ہے، تو اس لیے آپ ضرور جائیں، لیکن طریقے سے، پروسیسنگ کر کے، پیپر ورک پورا کر کے، ہر چیز کو چیک کر کے، فائنینشیل، ایموشنل اور آپ کا فزیکل موو کرنا، انتظام گھر میں ہونا، اور اس میں شمولیت دیں خواتین کو بھی. اگر آپ کی والدہ ہیں تو ان کا بھی اس میں انپٹ لیں، پوائنٹ آف ویو ہونا چاہیے، اور ایک ہم آہنگی بہت ضروری ہے. اور اگر آپ فیملی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ان کا پورا بندوبست. آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسی فیملیز ہیں جہاں خواتین گھر سے ہی نہیں نکلتی، اور اگر اچانک مرد جو ہیں اپنا بیگ پیک کر کے کہیں میں تو چلا کیونکہ وہاں مجھے بہتر آمدنی ہوگی اور میں آپ کو بھیجتا رہوں گا، آپ کا تو رابطہ بھی اگر یعنی ایک مستقل اس سے ہو، ریگولر ہو، وہ بھی بہت بڑا کمال ہوگا. اور پھر کئی دفعہ یہاں پر اتنی چیزیں ہیں، بچوں سے ریلیٹڈ اتنی چیزیں ہیں جو خواتین کو اندازہ ہی نہیں ہوتا. بالکل، اور جب ان کے سر پہ پڑ جاتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتی ہیں. تو ادھر وہ پریشان، بچے نہیں سنبھل رہے تو باہر کے کام کہاں سے کریں، اور وہاں مرد پریشان، لونلی بھی ہے، کام بھی نہیں ملا ہے، فوراً تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا. فوراً جاتے کے ساتھ نوکری تھوڑی ریڈی ہوتی ہے. آپ نے ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ جو آپ کی مہارت یا ہنر ہے کیا اس کے مطابق وہاں اویلیبل ہیں نوکریاں. تو یہ ساری ریسرچ کرنے کے لیے ہم ان کی تھوڑی سی رہنمائی کرتے ہیں.
وہ ہمیں لکھتے ہیں. ہم نے اس کے پیچھے بروشر کے پیچھے اپنا کیو کوڈ اور اپنا ای میل اور اپنا تمام وہ ڈیٹیل لکھی ہے کہ اگر کچھ بھی پوچھنا ہو, کچھ بھی رہنمائی چاہیے ہو تو ہم آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں. آپ کو جو گورنمنٹ کا بنا ہوا ہے مائگریشن ریسورس سینٹر MRC, اس سے رجوع کر سکتے ہیں, کوشچن آنسرز کر سکتے ہیں. یعنی وہ آپ کو اگر ٹریک پہ لے آئیں اور طریقے سے آپ کا سارا پیپر ورک مکمل ہو, آپ کے ڈاکیومنٹس بھی پورے ہوں, آپ کے پیسے بھی اتنے ہوں کہ آپ سروائیو کر جائیں, سیٹل ہو جائیں. تو دیکھیے یہ اس میں آپ کی بھی عزت ہے, فیملی کی بھی عزت ہے اور ملک کی بھی عزت ہے, بیکاز آپ ایک ملک کے امبیسڈر ہوتے ہیں جب آپ وہاں جاتے اور ہیں. دوسرے طریقوں سے تو سب سے بڑا جو ایک بات ہے کہ آپ کی جان ہوگی تو آپ کچھ کریں گے نا. اگر جان کے لالے پڑ جائیں, جیسے ہم نے پچھلے دنوں بھی دیکھا کشتی میں لوگ اتنے ڈوب گئے, کتنی تکلیف کا مقام اور ہے. کتنا انہوں نے اپنا سر تن من دھن لگا کے وہ پیسہ جمع کر کے کیا ہوگا. اب وہ ایجنٹ اسٹریٹ نہیں تھا, کرکٹ تھا, بالکل. اس نے آپ کو سیکریٹلی بھیجنے کی کوشش کی. ورنہ جتنا لوگوں نے پیسہ لگایا اس میں اور آپشنز, لیگل آپشنز بھی تھے. ایگزیکٹلی لیگل آپشنز تھے اور لوگوں کو تھوڑی سی اسکل پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم خود انفارچونیٹلی محنت نہیں کرنا چاہتے, ہمیں لگتا ہے بس وہاں بھیج دو, وہاں ہم کر لیں گے. اور ایجنٹ جیسا بھی ہے اس کی تحقیق کریں کہ وہ آپ کو صحیح راہ پہ صحیح راستہ دکھا رہا ہے, صحیح رہنمائی کر رہا ہے, ڈاکیومنٹس آپ کے پورے ہیں, سب صحیح ہے. ورنہ کبھی آپ جیل کے نظر ہو جاتے ہیں, کبھی آپ وہ ٹریفکنگ میں بھی ہو جاتے ہیں انوالو. اور لڑکیاں, عورتیں تو ہیومن ٹریفکنگ میں بھی پڑ جاتی ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی. اچھا, یہ آپ کا کیریکٹر ہے نا گوگی. سو گوگی کس سے متاثر ہو کے آپ نے کیریکٹر بنایا تھا, کیونکہ یہ آپ کا سب سے پرانا کیریکٹر ہے اور زیادہ تر یہ لے کر آپ چلی ہیں, تو یہ کون ہے گوگی؟ نام جو ہے وہ تو میری کلاس میٹ کا ہے. اچھا, وہ مجھے پسند تھا نام. اوکے. اور جو اس کی کیریکٹرسٹکس ہیں, لمبی آئی لیشز اینڈ پولکا ڈاٹس, یہ مجھے شوق تھا. جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو آپ اپنے کیریکٹر میں سب ڈال سکتے ہیں. آئی لیشز آپ کو لمبی چاہیے, چلے کیریکٹر میں ڈال دیتے ہیں. تو یہ میں نے اس وقت تخلیق کیا تھا جب میں کارٹوننگ سیکھنے کی کوشش کر رہی تھی. مجھے کوئی رہنمائی یا کلاس یا یونیورسٹی, کوئی اکیڈمی ایسی نہیں ملی جہاں کارٹونز بنانا سکھائیں. تو وہ پھر میں نے جب 70s میں یہ گریجویٹ کرنے کے بعد چاہا کہ اب میں یہ سیکھوں, یہ اس میں بھی تربیت حاصل کر لوں, تو وہ مجھے نہ ملی. جو علی امام ہمارے بہت مشہور پینٹر آرٹسٹ ہیں, انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, تم داخلہ لے لو اور مجھے روز ایک کارٹون بنا کے دکھایا کرو. میں نے کہا کہاں سے کیسے, لیکن پھر وہ ہوتا چلا گیا. آپ نیت کریں اور شوق ہو تو سب ہو جاتا ہے. تو میں نے بھی یہی کیا کہ میں نے کوشش کرتی رہی. پھر ایک اخبار نکل رہا تھا, وہ کارٹونسٹ ڈھونڈ رہے تھے. علی امام صاحب کے پاس آئے کہ آپ کے انڈر تو اتنے آرٹسٹ تربیت حاصل کر رہے ہیں. ان نے کہا ہاں ایک لڑکی ہے جو کارٹوننگ کرتی ہے, کوشش کر رہی ہے. تو اس طرح پھر وہ اخبار سے ٹی وی سے پھر اخبار, مختلف وہ پھر ہوتے چلے گئے, سلسلہ شروع ہو گیا. اچھا, اب آپ کے دیگر اور کیریکٹرز بھی ہیں, تو گوگی کے علاوہ جو کیریکٹرز ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں تھوڑا بہت بتائیں گے؟ یقیناً ضرور. میں اتفاق سے اس وقت وہ ایک بیگ ہے جس کے وہ پوری فیملی ہے گوگی کی. ایک ہیں جی نانی اماں, ایک ہیں چچا جی, ایک ہے ببلو اس کا چھوٹا بھائی ہے, اور ایک ہے گوچی, گوگی اینڈ گوچی, اور پھر ایک بڑ بھائی ہیں. اچھا, ہاں, تو کیریکٹرز پوری فیملی ہے. اب جب دوبارہ میں ذرا سا فارغ ہو کے کتابوں سے کام شروع کروں گی تو گوگی کو میں نے بالکل سامنے لانا ہے اور پراپر طریقے سے اس کو, کیونکہ پہلی بھی اخباروں میں شروع ہوئی تھی, تو اب ایسے پلیٹ فارم پہ جہاں لوگ مانوس ہوں. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ایسا نظر آتا ہے کراچی سے آپ کا ماشاءاللہ پروگرام اچھا ہے, اور ان کا کارٹون گوگی کے حوالے سے ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے, اور خاص طور پہ بچوں کو ایک طرح کی جو آگاہی کبھی کبھی مطالعے یا دیگر چیزوں سے نہیں ملتی, وہ کارٹون کو دیکھ کے اٹریکٹ ہوتی ہیں, اور اس سے ان کو بہت سی یعنی طریقے کھلتے ہیں فکر کے اور معاشرے کے مستقبل کے مسائل. میرا سوال ان سے یہ ہے میرا سوال ان سے یہ ہے کہ انہوں نے اتنی جو چیزیں کی ہیں کیا اس کو بک کی شکل میں کمپائل کیا ہے یا کرنے کا ارادہ ہے, تاکہ وہ محفوظ ہو کے بچوں کے لیے یا نصاب میں یا پھر کو کریکولم ایکٹیویٹی کے طور پہ استعمال ہو سکے. ان کے جتنے ہیں وہ چیزیں اب تک انہوں نے کمپائل کی ہیں بک کی شکل میں. ٹھیک ہے, تھینک یو. 31 کتابیں. 31 کتاب. ابھی جو پچھلے 2 ہفتے پہلے مجھے کتاب دی گئی تھی چھپنے کے بعد, وہ
31ਵੀं किताब थी और कंपाइल तो यूँ किया है कि मैं इरादा करती हूँ कि जब भी कराची आई तो मैं एक वर्कशॉप दूंगी कार्टूनिंग में, और ये वर्कशॉप सबके लिए ओपन होगा। ये 8 साल से 80 साल तक के बच्चों के लिए, बड़ों के लिए होगा, क्योंकि देखिए आर्ट और क्रिएटिविटी ऐसी चीज़ है जो हर उम्र में सीखी जा सकती है। और ये मैंने समझा ज़्यादा जब मैं अपने स्कॉलरशिप पे अमेरिका गई थी पढ़ने के लिए, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप था, तो मेरे प्रोफेसर ने जब मेरा पोर्टफोलियो देखा तो उसने कहा अभी कुछ नहीं पढ़ा रहे आपको, पहले आप वर्कशॉप दें। मैंने कहा मैं तो सीखने आई हूँ यहाँ से, मुझे इतना तो पता ही नहीं है। कहने लगे नहीं नहीं, आपका पोर्टफोलियो इतना स्ट्रॉन्ग है, किताबें हैं, 5 कॉलम में अखबार में कार्टून छपते थे और मैनी थिंग्स। तो उन्होंने कहा कि आप वर्कशॉप देंगी, 10 दिन का होगा, 8 से 80 साल तक के, ओपन टू पब्लिक होगा, जो भी आना चाहे आए और सीखे। तो डरते डरते मैंने फिर अपनी कोर्स आउटलाइन बनाई और मैंने कहा मैंने क्या सीखा था, बल्कि अपने आप को सिखाया था शुरू में, क्योंकि मेरे पास तो सीखने का कोई ज़रिया नहीं था। तो फिर पूरी आउटलाइन बना के फिर मैं वर्कशॉप देती रही और 10वें दिन पे हमने एक कॉमिक बुक बनाई इतनी मोटी। जब मेरी क्लास में थे 14-15 स्टूडेंट्स थे, लड़के लड़कियां, अंडर ग्रेड्स, ग्रेजुएट्स, एक रिटायर्ड साहब थे वाकई 80 साल के, वो भी आ गए थे। अच्छा। और एक बहुत कम उम्र बच्चा भी था। तो उससे फिर मुझे एहसास हुआ कि तख्लीक करना, बिल्कुल, ये हुनर सीखना, ड्राइंग, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि कार्टून्स बच्चों के लिए नहीं है जो हमारे यहाँ एक इम्प्रेशन है। देखिए जब कोई भी डिज्नी या पिक्सार की मूवी आती है और मैं खड़े के कतार देखती हूँ तो उसमें ज़्यादातर मुझे बड़े लोग नजर आते हैं, बच्चे तो आ ही जाते हैं। मुझे खुद एनिमेटेड मूवीज इतनी पसंद है। कितनी अच्छी हैं और कितना उसमें एक्सप्रेसिव होती हैं, और कितना, यानी पिक्सार की मूवीज में तो सबक ही होता है, लेकिन इतनी खूबसूरती आई से। थिंक श्रेक भी उनकी थी ना। श्रेक उनकी, और श्रेक तो जब आनी होती थी तो मेरे बच्चों से ज्यादा शायद मैं इंटरेस्टेड होती थी कि नेक्स्ट पार्ट कब आएगा। एग्जैक्टली तो मतलब ये डिज्नी की मूवीज और ये सारी जो है ना, ये इतनी क्रीम में और लेयर्स में लिपटी हुई हैं कि इनके अंदर जो सबक है और जो सबक आमोज चीज़ सामने आती है वो इतनी दिलकशी से आती है कि आपको पता भी नहीं लगता कि आपको एक मैसेज दिया जा रहा है, लेक्चर दिया जा रहा है। बिल्कुल, और ये आपको कराची में भी करनी चाहिए, तो आप प्लान कर रही हैं इसको? मेरा प्लान है कि अगली दफ़ा जब आई तो मैं एक ना एक वर्कशॉप ज़रूर करूँगी ताकि इस चीज़ को फ़रोग दिया जाए। अभी भी कोई हमारे पास इदारा या इंस्टीट्यूट या है ऐसे तो नहीं, अनफॉर्चुनेटली है ना, नहीं है। मैं तो कहती हूँ सिलेबस में लोग शौक में करते हैं जो अखबारात में कहीं कहीं प्रिंट होते हैं, बाकी तो मैं हमारे पास सियासी कार्टूनिस्ट हैं, हाँ कॉमिक आर्टिस्ट कम है, मुझे नहीं नज़र आते, एंड आई विश कि हों। दुनिया भर में काफ़ी इम्पोर्टेंस है। जी जी बिल्कुल है, क्योंकि ये जितने एनिमेशन स्टूडियोज चल रहे हैं, मैंने भी एक एनिमेशन स्टूडियो में तरबियत हासिल की थी। शायद आपको याद हो वो जो कहानी थी एक बच्ची की जो स्कूल जाना चाहती थी और नहीं जा सकी थी, व्हाट वाज हर नेम, वो हैना बारबेरा स्टूडियोज में थी जो फिलीपींस में उन्होंने अपना ब्रांच खोली हुई थी। तो हमें वहाँ भेजा गया था यूनिसेफ की तरफ से, और वहाँ हमने ये बनाई थी, ये वाली फिल्म में हिस्सा लिया था। तो एनिमेशन का एक्सपोजर हमें मिला और हमें ये समझ आई कि ये बहुत पावरफुल मीडियम है, वेरी पावरफुल। या इट्स वेरी पावरफुल। और ये इसमें आप कुछ भी बता सकते हैं। क्या आपको ये बात मालूम है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी उसमें डिज्नी के जो कैरेक्टर है डोनाल्ड डक, उसको अवार्ड मिला था। अच्छा, इसलिए कि उन्होंने एक ऐसी एनिमेटेड मूवी बनाई थी जिसमें उन्होंने इस चीज़ को फ़रोग दिया था और इस चीज़ की हिम्मत अफजाई की थी पब्लिक में कि आप खून डोनेट करें उन सोल्जर्स के लिए जिनको खून की ज़रूरत है। राइट। और वो चूँकि एनिमेटेड थी तो वो बहुत इम्पैक्ट हुआ दुनिया था में उसका। जितनी बड़ी बड़ी तहरीकें हमने देखी हैं, तहरीक पाकिस्तान तो हम अपनी हिस्ट्री में पढ़ते ही हैं, रेनेसांस ऑफ यूरोप जब हम देखते हैं उसमें ये तमाम शायर अदीब आर्ट से ताल्लुक़ रखने वाले यही लोगों ने लोगों को तरबियत दी और बताया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मीडियम। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री एक कार्टून कैरेक्टर को अवार्ड मिला था। आप सोचें, कार्टून कैरेक्टर जो कि सिर्फ एक लकीरों से बना हुआ वो है। और वो जो कहानियों का सिलसिला था वो शायद आपको याद हो, यानी या बहुत छोटी होंगी, मीना
مینا کی کہانی تھی جس کو اس کا پورا ٹیک یہ تھا کہ بچیوں کو تعلیم دیں. ٹھیک ہے، اس بات کو آگے بڑھائیں گے. ایک بریک یہاں پر آ گیا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک خواتین و حضرات. ہمارے ساتھ نگار صاحبہ موجود ہیں، نگار نظر صاحبہ، اور جن کو کارٹونسٹ کی حیثیت سے آپ جانتے ہیں. اور کارٹونسٹ سے تو بہت بڑا کیونکہ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی کارٹونسٹ کا ایک ہم نے شاید پرسیپشن بنایا ہوتا ہے، لیکن آپ نے اپنے کارٹون سے جو دنیا بھر میں پاکستان کو متعارف کروایا، اور لوگوں میں جس طرح آپ نے لاکھوں بچوں میں آپ نے اویئرنیس جس طرح سے تقسیم کی ہے، میں تو کہوں گی وہ بہت فنومنل ہے. اچھا، وہ لوگ جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پہلے ہی ہم نے کہا کہ انفارچونیٹلی ہمارے پاس انسٹیٹیوٹس نہیں ہیں. تو کارٹونسٹ بننے کے پری ریکوزٹس کیا ہیں؟ کیا آپ میں ہونا چاہیے کہ آپ کارٹونسٹ بن سکیں یا اسے ایز پیشن اینڈ پروفیشن آگے لے کے جا سکیں؟ ایک کارٹون میں دو چیزیں ہوتی ہیں. جی. ایک تو ہوتا ہے اس کی ڈرائنگ، لہٰذا ڈرائنگ سکل ہونی چاہیے، اور ڈرائنگ سکل ایسی ہونی چاہیے کہ وہ اس میں بتانا سمجھانا نہ پڑے کہ یہ جو ہے نا یہ ایک تھیلا پڑا ہے جس میں سے ایک پھل نکل رہا ہے، یا گر گیا ہے تھیلا تو اس میں سے یہ انگور یا جو بھی رکھا ہے وہ نکل. اور ایک ہوتا ہے ٹو ڈرا اٹ فنی، یعنی ایگزیجریشن، ٹیڑھی میڑھی لائنیں نہیں. بنیادی طور پہ آپ کو ڈرائنگ میں بہت اچھا ہونا چاہیے، یعنی کہ ڈرافٹس مین شپ ہیز ٹو بی ویری گڈ، السٹریٹر کی طرح. اچھا، یہ تو ہو گیا اس کا آدھا 50%، لیکن میں کہوں گی 50% سے بھی زیادہ 60% ہونا چاہیے ہیومر. اچھا، اب ہیومر ایسی چیز ہے جو سکھائی نہیں جا سکتی. سینس، either you have it or you don't. اسی لیے اسے سینس آف ہیومر کہتے ہیں. جی. یہ بھی بڑا ضروری ہے نا کہ آپ کو ہیومر پتہ بھی ہو. آپ کو یہ نہیں ہے کہ کچھ بھی ہیومر ہے، کچھ بھی ہیومر نہیں. سوری، وہ نہیں ہے. ہاں، کچھ بھی ہیومر نہیں ہے. کچھ بھی بول دیا، کچھ بھی کر لیا، بلنٹ ہو گئے، خود ہنس لیا، یہ ہیومر نہیں ہے. That's not it. جو دیکھنے والا ہے نا اس کو سمجھ آنا چاہیے. ابھی ریسنٹلی میری پچھلے سال اسپین میں ہوئی تھی ایگزیبیشن گوگی کی. انہوں نے کہا تھا، ان کو لگا کہ یہ پاکستان اتنے دور، وہاں سے ایک خاتون ہیں جو کہ کارٹونز بناتی ہیں، چلیں ان کو بلاتے ہیں یہاں. اور ان کا ہے ایک ڈپارٹمنٹ آف ہیومر. ڈپارٹمنٹ آف ہیومر ان کی یونیورسٹی آف الکلا میں ہے، جو کہ میڈرڈ کے پاس ہے، سب سے پرانی یورپ کی یونیورسٹی. تو انہوں نے مجھے ہوسٹ کیا، اور انہوں نے مجھے اس سے پہلے 1 سال پوری تیاری ہوتی رہی، کارٹونز بھیجیں، اتنے بھیجیں، اتنے بھیجیں. انہوں نے کہا ہمیں 100 کارٹونز چاہیے آپ کے. اب میرے لیے یہ انتخاب کرنا ضروری تھا کہ وہ کارٹونز یونیورسل ہوں، جو وہ انجوائے کر سکیں، ہنس سکیں، ریلیٹ کر سکیں. دے ہیو ٹو بی ریلیٹیبل، یعنی کہ بغیر ان ریلیٹڈ کارٹونز نہیں ہونے چاہیے. تو خیر تو میں نے بھیجے کارٹونز، اور میرا اسٹوڈیو اس وقت بالکل ایسے لگتا تھا جیسے کباڑ خانہ ہو. میں نے اسسٹنٹس رکھی کہ بھئی آؤ چھانٹیاں کریں. یہ نہیں چلے گا، یہ تو پاکستان کے گٹرس کے بارے میں پرابلم ہے، مین ہولز کے بارے میں پرابلم ہے، ہمارے کوڑے کچرے اور گندگی کی ہے، یہ چھوڑو، ہم اپنے اچھا امیج سامنے لاتے ہیں. تو اس میں ہمیں چھانٹی کرتے 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 میں نے کبھی 30 بھیجے، کبھی 20 بھیجے، کبھی 15 بھیجے. میں نے کہا اس میں سے یہ سلیکٹ کریں گے. وقت کیونکہ مکمل ہو رہا ہے، مختصراً تو وہ سارے کے سارے انہوں نے کیٹلاگ میں ڈالے. ویری نائس. اور 100 کارٹونز میرے کیٹلاگ میں ہیں ان کے، اتنا موٹا کیٹلاگ ہے. Thank you so much for being with us, and thank you so much for all this communication. بہت اچھا لگا. آج میری آواز نے اتنا ساتھ نہیں دیا، لیکن پھر بھی آپ کی گفتگو نے جو ہے ہمیں بہت محسوس کیا. تھینک یو سو مچ. شکریہ. ایک بریک یہاں پر آ گیا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. عرفان کامل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے.